ناز کے ساتھ ضروری مسائل، قربانی کے جتنے بھی مسائل تھے وہ ہماری کانوں کی سماعت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد جی کے علم کے اندر، عمل کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اظہار تشکر کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری خالد محمود عمر سری صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اظہار تشکر بیان کریں۔ اس کے بعد استاد جی انشاءاللہ العزیز ایک روحانی دعا فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ استاد جی کے ہوتے ہوئے شاگردوں کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آج اس مسجد میں ان کی تشریف آوری پر ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہماری مسجد میں تشریف لائے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ اب استاد جی سے درخواست کروں گا کہ دعا کروا دیں۔ یہ قاری صاحب کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ ہمیں احترام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب فرمائے۔ دعا بھی ان کو کرنی چاہیے تھی، ہمارے بہت ہی قابل قدر ساتھی ہیں، دوست ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے، ان کی بڑی جہود ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو قاری ارسلان صاحب نے مسئلہ ایک ذکر کیا ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ وہ قسطوں کی بیع کا ہے کہ قسطوں کی بیع جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی نقد پیسے جو ہے وہ بسا اوقات مثلا 1000 روپے کی چیز ہے اور ادھار میں لیتا ہے تو 1500 روپے کی ملتی ہے۔ کیا یہ نقد اور ادھار کی یا قسطوں کی بیع جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے اور علماء کی دونوں رائے موجود ہیں اور بڑی تعداد موجود ہے دونوں طرف میں۔ کچھ علماء اس کو بالکل سود قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ناجائز ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں جائز ہے۔ جن لوگوں نے جائز کہا ہے انہوں نے مطلقاً جائز نہیں کہا، انہوں نے اس کی کچھ شرطیں ذکر کی ہیں۔ اگر کچھ شرطوں کا لحاظ رکھ لیا جائے تو پھر جواز نکل سکتا ہے۔ مثلا ایک شرط تو یہ ہوتی ہے کہ قسط لیٹ ہونے پہ اگر جرمانہ ہوگا تو یہ سود ہے، پھر جائز نہیں۔ اور میرا خیال ہے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے تقریباً یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر قسط لیٹ ہو گئی تو جرمانہ ہوگا۔ وہ چاہے زبانی کلامی نہ بھی بتائیں، ان کے کاغذ جو ہوتے ہیں اس میں لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس نے جرمانہ، بڑی بڑی فائلیں قسطوں والے کاروبار کی نا، بڑی فائلیں، بڑے اوراق ہوتے ہیں انگریزی کے بھرے پڑے ہیں اور عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا اس میں کیا لکھا ہوا، اور اس میں ایک جگہ پہ یہ لکھ رکھا ہوتا ہے اگر قسط لیٹ ہو گئی تو اس کو جرمانہ ہوگا، اس کی گاڑی ضبط کر لیں گے، اس کو یہ ہو جائے گا، اس کو وہ ہو جائے گا۔ تو جرمانہ ہونے کی بنا پر یہ کاروبار ناجائز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے جائز کہا ہے اس شکل کو انہوں نے بھی ناجائز کہا کہ اگر قسط لیٹ ہونے پہ جرمانہ ہوتا ہے تو یہ سود ہے اور یہ ناجائز ہے۔ دوسری شرط انہوں نے یہ لگائی ہے کہ بینک کے ساتھ اور تاجر کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے۔ قسطوں کے کاروبار کا بینک کے ساتھ اور تاجر کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے۔ وہ آدمی یہ کہتا ہے، یعنی مثلا قاری صاحب کے پاس پیسے موجود ہیں، مجھے مکان چاہیے، مکان جو ہے وہ 30 لاکھ روپے میں ملتا ہے، میں 30 لاکھ روپے دے نہیں سکتا، پیسے ہے ہی نہیں۔ قاری صاحب سے کہتا ہوں مجھے مکان خرید، کہتے ہیں میں خریدتا ہوں 30 لاکھ کا لے کے دوں گا، 35 لاکھ لوں گا۔ میں نے بھی تو آخر کچھ کمانا ہے نا، میں نے پیسے لگانے ہیں، تو میں کاروبار کر رہا ہوں، لوگ اس کو کاروبار ہی کہتے ہیں، تو میں 30 لاکھ روپے آپ کو لے دیتا ہوں، مکان پیسے میں دوں گا، خریدوں گا میں، چابی میں پکڑوں گا اور چابی پکڑ کے پھر آپ کو 35 لاکھ کا بیچ دوں گا۔ یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تاجر کے پاس، جس کے پاس چیز موجود نہیں ہے، وہ اگر پیسے دے کر چیز خرید کر قسطوں پہ آگے بیچتا ہے تو یہ سود ہے۔ بینک بھی یہی کام کرتا ہے۔ بینک کے پاس چیز نہیں ہوتی، گاڑی نہیں ہوتی، مکان نہیں ہوتا، سولر نہیں ہوتا،
وہ کہتا ہے ہم لگوا دیتے ہیں، لے دیتے ہیں، جتنے کا لگتا ہے اس کے اوپر اتنا پرافٹ ہم لیں گے۔ تو یہ سود ہے۔ بینک سے اور تاجر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے۔ جس بندے کے پاس سامان موجود ہے اس کے ساتھ کر لیا جائے تو گنجائش ہے، اس کے ساتھ کر لیا جائے تو گنجائش ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس چیز ہے، مکان اس کا ہے، وہ ہم سے 30 لاکھ لے لے نقد میں تو پیسے کس چیز کے لے رہا ہے؟ مکان کے لے رہا ہے۔ اگر وہ 35 لاکھ لیتا ہے تو کس چیز کے لے رہا ہے؟ مکان کے لے رہا ہے۔ جب میں اس سے لیتا ہوں تو یہ 30 لاکھ کی جگہ پہ 35 لاکھ لے رہا ہے، کس چیز کے؟ 30 لاکھ 30 لاکھ دے رہا ہے اور 35 لاکھ وصول کر رہا ہے، پیسے کے اوپر پیسہ وصول کر رہا ہے۔ تو پیسے کے اوپر پیسہ وصول کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ وہ چیز کے اوپر وصول کر رہا ہے تو چیز کے اوپر پیسے زیادہ یا کم وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے۔ شریعت نے پرافٹ کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ ایک دکان پہ آپ جاتے ہیں، وہ موبائل 40,000 کا دے رہا ہے، دوسرے پہ جاتے ہیں وہی موبائل 45 کا دے رہا ہے، تیسرے پہ جاتے ہیں وہی موبائل 50 کا دے رہا ہے۔ وہ جو زیادہ پیسے لے رہا ہے سود لے رہا ہے؟ سود نہیں ہے، وہ چیز کے پیسے لے رہا ہے، اس کی مرضی۔ وہ کہتا ہے جہاں سے ملتا ہے 40 کا لے لو، میں تو 50 کا بیچتا ہوں، یہاں پہ 50 کا ہی ملنا ہے۔ تو یہ سود نہیں ہے۔ چیز کے اوپر پیسے کم یا زیادہ ہو جائیں تو یہ سود نہیں ہوتا۔ لہٰذا دوسری شرط کیا ہے کہ جس آدمی کے پاس سامان موجود ہے اس سے نقد اور ادھار کی بیع کر لیں تو جائز ہے۔ جس کے پاس چیز موجود نہیں ہے وہ خرید کے دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پرافٹ والا معاملہ کرنا جائز نہیں۔ مارکیٹ میں تقریباً کاروبار یہی ہو رہا ہے، مارکیٹ میں، شہر میں کاروبار تقریباً یہی ہو رہا ہے۔ کپڑا لینا ہے، کپڑا جو ہے وہ موجود ہے، وہ دے رہا 10 لاکھ روپے کا، پیسے نہیں ہیں، میں اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہوں، یار خریدو، یہ 10 لاکھ کا کپڑا ہے اور وہاں پہ 15 لاکھ کا بک جانا ہے، آپ خرید کے مجھے دے دو، میں 15 کا بیچتا ہوں، 5 لاکھ روپے پرافٹ ہوگا، 2.5 تم رکھ لینا، 2.5 میں رکھ لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اس لیے کہ اس کو کاروبار تو کرنا ہی نہیں آتا، نہ یہ کاروبار کر رہا ہے، اس کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ چیز 10 لاکھ کی پڑی ہوئی ہے اور گاہک بھی دکھا دیا کہ 15 لاکھ خریدنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو پتہ چل گیا یہ پیسہ دے کر پیسے پہ پرافٹ لیتا تو یہ سود ہو جائے گا۔ مارکیٹ میں اکثر کاروبار ایسا۔ پرافٹ کا کاروبار کیا ہے؟ جس آدمی نے خریدنا ہے وہ خریدے، خرید کے پھر کہے آپ نے بھی خریدنا ہے تو خریدو مجھ سے، نہیں خریدا نہ سے۔ ہم پہلے بیچنے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو بیچنا ہے اس کا 15 لاکھ روپے کا، خریدا میں نے ہے ہی نہیں، پھر میں بندے تلاش کرتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں بندہ مل گیا ہے خریدنے والا، ہمیں 10 کا مل رہا ہے، پیسے لگاؤ اور کاروبار کر لیں۔ یہ کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار یہ ہوتا ہے پیسے لگاؤ، لگا دیے، اب اس میں نفع اور نقصان کا احتمال ہے، نفع ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، نقصان ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، اس میں تو نقصان ہے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ کاروبار کیسا ہے؟ تو یہ وہی شکل بنتی ہے کہ جس میں انسان کے پاس چیز نہیں ہوتی ہے اور انسان پیسہ لگا کے اس کے اوپر پرافٹ لے لیتا ہے، یہ سود کہلاتا ہے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ جو سودا ہو گیا بس ہو گیا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہ کی جائے۔ اس کو کہا جائے کہ یار 6 مہینے کی قسطیں ہیں، آپ 5 مہینوں کی قسطیں کر لو اور چند روپے کم کر لو، یا 6 مہینے کی قسطیں ہیں 2 قسطیں اور بڑھا لو اور پیسے تھوڑے سے اور بڑھا لو۔ اب نہیں، جو ریٹ طے ہو گیا سو ہو گیا، اب اس میں کمی بیشی کرے گا تو وہ سود ہو جائے گا۔ یہ 3 شرطیں ذکر کی ہیں اہل علم نے کہ اگر یہ 3 شرطوں کا لحاظ رکھ لیا جائے تو یہ نقد اور ادھار کی بیع جو ہے یہ گنجائش نکل سکتی ہے اور جائز ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو انشاءاللہ جائز ہے، کوئی عرض نہیں۔ لیکن اگر انسان احتیاط کرتے ہوئے بچتا ہے، اچھی بات، قسطوں کا کاروبار نہ ہی کرے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن بہرحال یہ 3 شرطیں اگر سامنے رکھ لی جائیں تو پھر شریعت کی گنجائش نکلتی نظر آتی ہے، پھر یہ سود نہیں بنتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سود ہے، نہیں سود نہیں ہے۔ سود کیسے بن جائے گا؟ نہیں جی وقت کے اوپر پیسہ لیا، وقت کے اوپر پیسہ نہیں لیا تو اور کیا کرے؟ وقت کے اوپر پیسہ نہیں لے گا تو کیا کرے گا؟ وقت کے اوپر پیسہ ہے، آپ نے 2 سال پہلے چیز خرید کر رکھی ہوئی ہے دکان کے اوپر، آج اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، وہ کس کی ہے؟ جس نے خریدی اسی کی ہے نا۔ 2 لاکھ روپے کی چیز خریدی تھی، نہیں بکی اس کی، لیکن اچانک آج ریٹ بڑھ گیا اور 4 لاکھ روپے ہو گیا اور چیز شارٹ ہو گئی، تو یہ 2 لاکھ روپے پرافٹ کس نے لینا ہے؟ جس نے خرید کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا حق بنتا ہے وہ پیسے لے۔ آپ کہیں گے وقت پہ پیسے لیے اس نے،
2 سال چیز لے کے رکھی، 2 سال کے اوپر پیسے لے اللہ کے بندے، یہ تو کاروبار کا طریقہ ہے، وقت کے اوپر گزرے گا تو چیز کی قیمت بڑھنی، پیسے ملنے ہیں، وگرنہ تو پیسے ملتے ہی نہیں۔ تو وقت کے اوپر مسئلہ نہیں ہے، وقت کا یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، وقت کے اوپر پیسے لینا جو ہے وہ سود ہوتا ہے۔ اصل سود یہ ہوتا ہے جنس کے اوپر جنس بڑھا کر لی جائے، پیسے کے اوپر پیسہ بڑھا کر لیا جائے، چاہے وقت نہ بھی ہو تب بھی سود ہے۔ مجھ سے 100 روپے لے لو اور مجھے 90 روپے دے دو نئے نوٹ، بینک میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 110 روپے لے لو اور 100 روپے کے نئے نوٹ دے دو، اس میں وقت ہوتا ہے، اس میں نقد میں نقد ہے۔ یہ جنس جب بڑھ جاتی ہے ایک جنس سود والی، اس وقت اس میں سود آ جاتا ہے، وگرنہ وقت کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقت کے اوپر اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مجھے بتلائیں، بس بات لمبی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ کہ ایسا ہی ہے، جب شروع کر دیتے تو اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو وہ 10 لاکھ روپے کی اس نے چیز خریدی، 10 لاکھ روپے کی آپ کو بیچ دیتا ادھار میں بھی، وہ پیسے نہیں بڑھاتا، آپ کہتے ہیں سود ہے جی نہ بڑھائیں، وہ کہتے ہیں چلو میں کر لیتا ہوں، نہیں بڑھاتے۔ 6 مہینے کے بعد آپ نے پیسے دینے، 6 مہینے کے بعد وہ چیز 10 لاکھ کی بجائے 15 لاکھ کی ہو چکی ہے، ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ 15 لاکھ کی ہو، اس بندے کو خسارہ ہوا، وہ 5 لاکھ کون بھرے گا؟ اور اس بندے نے خریدی تھی 5 لاکھ روپے، اس نے پرافٹ لے لیا، کس چیز کا لیا؟ پیسے تو دیے نہیں۔ یہ پرافٹ لے لے تو سود نہیں ہے، دکاندار لے لے تو سود ہے۔ اللہ کے بندے 6 مہینے تک اس نے پیسے اپنے لگا دینے ہیں، اگر روزانہ کا کاروبار اس کا چلتا رہے، نقد میں چلتا رہے، اس کو روزانہ پرافٹ ملتا ہے، وہ منڈی سے مال اور لے آتا ہے اور لا کر اور بیچتا ہے اور لاتا اور بیچتا ہے، ہر روز پرافٹ کما رہا ہے۔ 6 مہینے کے لیے پیسے اس کے رک گئے، پیسے کی قیمت گر گئی، چیزوں کی قیمت بڑھ گئی، اس کا خسارہ کون پورا کرے گا؟ تو یہ نقدوں اور ادھار کی بے نہیں پورا کرنا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی نقد لینے ہیں تو 10 لاکھ روپے کی ہے، ادھار لینی ہے تو 15 لاکھ کی، مجھے خسارہ پڑ رہا ہے، 5 لاکھ روپے میں نے پورا نہیں کرنا، وہ اپنا پورا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر ان شرطوں کا لحاظ رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ واللہ تعالی عالم الصواب۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ مولا کریم جتنے بھی مسلمان بہن بھائی رشتہ دار بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو یہاں موجود ہیں جو موجود نہیں اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، کینسر کے، ٹی بی کے، بلڈ پریشر کے، شوگر کے، ہارٹ کے، فالج کے، اللہ طرح طرح کے بیمار ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے استاذ الگرامی مفتی عبدالحنان زاہد صاحب، شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز الوی صاحب مولا کریم بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بھی ہمارے بزرگ علماء اساتذہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے ہمارے فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اساتذہ بھی، والدین بھی، بہن بھائی بھی، بیوی بچے بھی، جس کا کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب فوت ہو چکے ہیں مولا کریم اس کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ مولا کریم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرما، دین کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما، اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما دے۔ اللہ جو وہ لوگ ہمارے دین سے، ہمارے ملک سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے ملک کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ان کے ظالموں کو، ان کے اوپر ظلم کرنے والے یہود و نصارہ اور ان کے ساتھی جتنے بھی ان کے ہم نوا ہیں، ان کا ساتھ دینے والے سب کو غرق کر دے، اللہ سب کو نیست و نابود کر دے اور سب کو تباہ و برباد فرما دے۔ کشمیری بھائیوں کی مدد فرما اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مولا کریم ان کی مدد فرما، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ جتنے بچے یا اللہ بیٹھے ہیں، معلوم نہیں ان بیچاروں کو مسئلے سمجھ آئے ہیں نہیں سمجھ آئے، لیکن تیرا دین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیرے دین کے ساتھ، تیری مسجد کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اللہ ان کو بہترین مبلغ اور بہترین خطیب اور بہترین عالم بنا دے،
اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، دین کے قرآن مجید کے حافظ بنا دے۔ اللہ ان کو والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ یہ علماء کرام مولانا صغیر نواز صاحب، قاری ارسلان صاحب، حافظ خالد صاحب، مولا کریم یہ تیرے دین کی خدمتیں کرتے رہتے ہیں، پروگرام کرتے رہتے ہیں، انتظام کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کی محنتوں کو دن دگنی اور چار رات چوگنی جو ہے وہ ترقی نصیب فرما، ان کے علم و عمل میں اور ان کی جہود میں برکت نصیب فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک اولاد عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ بیٹوں اور بیٹیوں کے مستقبل اچھے بنا دے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔